استخارے کا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں اسلام میں ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں، بالکل بے دلیل ہے. ہمارے ہاں اس کو جنتر منتر بنا دیا گیا ہے، اور استخارہ میں آپ کے لیے کروں، فلاں آپ کے لیے کرے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی ہی پاکیزہ دعائیں سکھائی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو حدیث کی کتابوں میں جو دعائیں ہیں رسول اللہ کی، یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ یہ بات کہ اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے انسان کا. اس لیے کہ انسان اس میں افراط تفریط میں چلا جاتا ہے. تو پوری کی پوری کتاب زبور یہ مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں نازل کی انہوں نے کہ مجھ سے ایسے مانگا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے بھی دعائیں سکھائیں. اس میں یہ ایک دعا ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مرحلہ پیش آتا ہے تو آپ اللہ سے خیر کی دعا کریں. استخارہ خیر چاہنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کریں کہ پروردگار میرے لیے اس معاملے میں خیر پیدا کر دے، مجھے صحیح نتیجے تک پہنچا دے، میری مدد فرما. تو یہ دعا ہے. تو جس طرح باقی دعائیں ہیں ایسی ہی دعا ہے، ضرور کرنی چاہیے، صبح و شام کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو اس کو ایسی صورت دے دی گئی ہے کہ اب وہ ٹیلی فون پر بھی ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن پر بھی بیٹھ کر ایک صاحب استخارہ فرما رہا ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس سے پورا ارادہ بدل دیتے ہیں. کوئی رشتہ کسی کا آیا، استخارہ کیا، خواب نہیں آیا تو رشتہ ختم. یہ تو توہم پرستی تک چلا گیا ہے. اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے علم عقل دیا ہے انسان کو، معطل ہو کے رہ جاتا ہے. اور اس میں جو خواب بتائے جاتے ہیں، کسی روایت میں کسی حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ خواب آئے گا آپ کو اور اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. خواب تو بعض اوقات ہمارے باطن کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کی تمثیل بن کے آ جاتے ہیں، اور وہ بالکل غلط ہوتے ہیں، یعنی غلط رہنمائی ہو جاتی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ التفات نہیں کہ اللہ کے حضور میں دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہ دعا کرتا ہے تو کس طرح رہنمائی کرتے ہیں، ہزار طریقے ہوتے ہیں. یعنی زندگی میں آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، مجھے تو 12 اس کا تجربہ ہوا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی تھی، علم میں عمل میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوا کوئی آدمی ملنے کے لیے آ گیا، اس نے کوئی نیا پہلو بتا دیا. رستے میں جاتے ہوئے کسی کاغذ پر کوئی چیز مل گئی، کسی چیز کے بارے میں خیال ہی نہیں تھا کہ فلاں کتاب میں لکھی ہوگی، اچانک کھولی تو سامنے آ گئی. تو اللہ کی رہنمائی صرف خوابوں ہی میں نہیں ہوتی، اس کے ہزار راستے ہیں، ہوتی رہتی ہے. وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور بعض اوقات مشہود رہنمائی نہیں ہوتی، بلکہ جو آپ کے طبیعت میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ میں دوراہے پر کھڑا ہوں، وہ دور ہو جاتی ہے، اور آپ بالکل ایک علم و عقل کی روشنی میں یقینی جگہ پر آ جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں. تو جس صورت میں ہمارے ہاں استخارہ ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ہی بے بنیاد چیز ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی. اور یہ دعا کس کو کرنی چاہیے؟ بھائی اس کو کرنی چاہیے جس کو مسئلہ درپیش ہے. یہ کوئی دوسرا کیوں کرے آپ کے لیے؟ یہ دعا عربی والی ہی کرنی چاہیے یا ویسے بھی بندہ دعا کر سکتا ہے؟ جی ویسے بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا اردو ترجمہ پڑھ کے کیا کیجئے. دعا بڑی خوبصورت ہے. وہ یہ میں نے اپنی اس کتاب، جی پنجابی میں کریں، انگریزی میں کریں، میں نے اپنی اس کتاب میں جہاں پر دعاؤں کا باب ہے تو وہاں وہ ساری دعائیں جو صحت کے ساتھ ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جمع کر، اس میں استخارے کی دعا بھی، اس کو آپ میزان سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں ترجمہ بھی کر دیا اس کا.